آپ نے کہا ایکسرسائز ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ فار اے bare minimum. اس دن میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا, مجھے اتنا مزہ آیا نا کہ اب لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آرام پسند ہے, یہ آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں, آپ اس چیز کو جو ہے نا اس کے اوپر ذرا کام کریں کہ 1 منٹ کے اسکواٹس اٹھک بیٹھک, 1 منٹ کے پش اپس اور 1 منٹ کے جمپنگ جیکس, یہ 3 منٹ آپ نے پورے دن میں نکالنے. یہ منہ سے بولنا بڑا آسان ہے, جب آپ اس کو پریکٹس کرنا شروع کریں گے نا, اب وہ کروانا کیا چاہ رہا ہے, وہ آپ کی بیسک اسٹرینتھ اور اسٹیمنا بلڈ کروا رہا ہے. جب آپ اس کا مزہ چکھ لو گے, پھر آپ آہستہ آہستہ لت لگ گئی تو وہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں جی. کہ ابھی ہوپ مالیکیول کی بات کر رہے تھے ہم, کہ جب مسلس کانٹریکٹ ہوتے ہیں, آج یہ جو میں نے پڑھا مجھے بڑی ہنسی بھی آئی کہ جب ہم اکثر باڈی بلڈنگ میں جب ہم ایکسرسائز کے بعد مسلس کو کانٹریکٹ کر رہے تھے تو ہمیں اتنا اچھا کیوں لگتا تھا. ہوپ مالیکیول کے نام سے ایک چیز دریافت ہوئی ہے کہ جو ریلیز ہوتی ہے مسل کانٹریکٹ کرتے ہوئے, کہ جو آپ کی جس کے افیکٹس ہیں, ڈپریشن کو بھی ٹریٹ کرتی ہے اور اینٹی انگزائٹی افیکٹس ہیں اس کی طرح, اور آپ کے اسٹریس لیولز بھی ہم تو جب جم کے اندر اسٹیپ کرتے ہیں ڈپریشن ویسے ہی نیچے چلا جاتا ہے, اور ایپک لیول پہ تب جاتا ہے جب ہم ڈمبلز کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں. اٹ ریلی سوٹس یو یار. یعنی جو تعلق ہمارا قرآن سے ہے وہ آپ کا ڈمبلز کے ساتھ ہے. کمال, آپ کہہ رہے کبھی مومنٹ بہتر ہے ضعیف مومنٹ, آپ کاؤنٹر مار, اس لیے آپ انشاءاللہ میرے ساتھ یا میری پارٹی کے. ہماری یہ ننھی منی باڈی بلڈنگ کی محبت زندہ رہنے نہ کریں. نہیں کہہ رہے ہیں ایون ہم بھی یار, جب ہم بیڈمنٹن کھیل کے فری ہوتے ہیں یار, جو انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں, جو آپ کو ایک نروانا اچیو ہوتا ہے, اینڈ یو نو وٹ آفٹر دیٹ جب یا سبحان اللہ برو, وہ قرآن پڑھ کے تو ملتا ہی ملتا ہے. اور یعنی یہ چیز نا بڑی ایک بیلنس کا جیسے نام ہے, تو ایکسرسائز از امپورٹنٹ. کسی بھی فارم کی فزیکل ایکٹیویٹی جو آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ آپ کے لیے بہترین ہے. ہمارے لیے وہ جم ہے, کیونکہ اس کے مقابلے میں مطلب ہمارے لیے کوئی چیز نہیں آ سکتی. ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, چاہے وہ برسک واک بھی ہے نا 15-20 منٹس کے ڈیلی بیسس پہ آپ وہ کر لیں, وہ بھی کریں. لیکن مسل کی ٹریننگ کی جو میں بات کر رہا ہوں نا, کہ فل رینج آف موشن پہ ایکسرسائز کرنا, جتنے مسلز اللہ نے آپ کو دیے ہیں ان کو پراپر طریقے سے فل رینج آف موشن پہ یوز کرنا, تاکہ فروزن شولڈر نہ ہو, بیک ایک نہ ہو, نی آسٹیوآرتھرائٹس کا مسئلہ نہ ہو. نی آسٹیوآرتھرائٹس جو ہے کہ جو گھٹنوں کا اتنا نی ریپلیسمنٹ چل رہی ہیں, کتنی سرجریز ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے. ایک تو لوگ اسٹرینتھ ٹریننگ نہیں کرتے, تو سارا کا سارا لوڈ شفٹ ہو جاتا ہے جوائنٹس کے اوپر, مسلز وہ زور پکڑتے نہیں ہیں. تو اس لیے خالی واک جو ہے نا بہت بہت اچھی ایکسرسائز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسل بلڈنگ کہ آپ کم از کم اپنا ویٹ تو خود کو تو اٹھا سکو نا. تو یہ سارا کا سارا ان چیزوں کے اوپر ہم کام کریں, اور تھوڑا سا ایک آدھا گھنٹہ مہینے نکالنا ہے, اور اپنا فرینڈ سرکل ایسا رکھیں کہ جو ایکسرسائز کرنے والا ہو, جو فٹنس کو پروموٹ کرتا ہو. اور الحمدللہ وسیم بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ جم جاتے ہیں نا برو, آپ کا کوئی ایسا مسل نہیں ہے جو ہٹ نہیں کرتے. آپ نے ڈیز رکھے ہوتے ہیں, ایچ اینڈ ایوری سنگل مسل از بینگ ہٹ, چاہے وہ شولڈرز ہیں. میں نا اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. دیر آر ڈفرنٹ, سوئمنگ آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ بہت ساری یعنی ٹینس, ٹیبل ٹینس خیر نہیں, آپ بیڈمنٹن دیکھ لیں, آپ کی پوری باڈی کی موومنٹ ایٹ لیسٹ ہو رہی ہے, شاید کوئی پرٹیکولر مسل انوالو, یعنی بیسکلی کارڈیو کرنا ہے آپ نے. اب ہر بندہ, شاید سسٹرز بھی دیکھ رہی ہیں, بردرز بھی دیکھ رہے ہیں, اب وہ جم میں ایک تو میوزک, I don't recommend to, you know, ہاں بس ایکسرسائز کریں, ہوم بیسڈ ایکسرسائز کر لیں, باڈی ویٹ ایکسرسائز کر لیں. یہ آپ نے بول دیا نا کہ دیکھیں انوائرمنٹ کبھی بھی آپ کے لیے جو حالات ہوئے ہیں نا وہ مکمل سوٹیبل ہو ہی نہیں سکتا بالکل نا. تو ایک صاحب تھے, ان کی تو مجھے کال آئی, تو میں نے ان کو انکریج کیا, وہ بہت زیادہ انگزائٹی میں تھے, کہ میں نے کہا اپنے اس کمرے سے نکلیں باہر, آپ ایک کمرے تک محدود ہو گئے. نہیں, وہ پاس والے جم میں جو ہے وہ مستورات آتی ہیں. میں نے کہا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ سر بے شک نیچے رکھیں, اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں. اس وقت آپ کی ہیلتھ اس جگہ پہ ہے کیونکہ وہ سوسائڈل ہوئے ہوئے تھے. اللہ اکبر. تو میں نے ان کو کہا کہ اس وقت آپ کو پرفیکٹ کہیں پہ بھی نہیں ملے گا, ایٹ لیسٹ جا کے وہ ایکسرسائز کر لیں, تھوڑا سوشلائز کریں, لوگوں کے ساتھ ملیں. آپ اس وقت بالکل اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ, شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, وہ وسوسہ دے رہا ہے, اور اس نے آپ کو, اس کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید کرنا. اگر آپ کو سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے, اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے یہی. تو اس کو میں نے یہی کہا کہ آپ نکلیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو اس میں میرا مقصد کیا تھا کہ ایک دفعہ یہ باہر نکل آئے, ذرا روٹین میں آ جائے, پھر ہوم بیسڈ ورک آؤٹ کریں. کووڈ میں تو ہم نے اتنا آن لائن ٹریننگ میں ہوم بیسڈ ورک آؤٹ کو پروموٹ کیا ہے, اور اتنا زیادہ لوگوں تک پہنچایا ہے. لیکن اس میں یہی ہے کہ سٹارٹ میں جم کو اس لیے بھی میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, 3-4 لوگ ہیں. ابھی ہمارا انشاءاللہ I8 میں جو جم اوپن ہو رہا ہے اس میں ہم نے 24/7 لیڈیز کے لیے علیحدہ جم, کوئی میل ٹریس پاسنگ نہیں,
کیونکہ آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں بٹ آپ کو روک دیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے نا, کیونکہ وہ آپ نے پھر اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہوتا ہے, کلائنٹیل بھی دیکھنی ہوتی ہے. تو اس دفعہ ہم نے جگہ ہمارے پاس زیادہ تھی تو ہم نے ایک 1200 اسکوائر فیٹ علیحدہ کر دیا, کیونکہ یہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ساری ورکنگ وومن جو نہیں پریفر کرتی ایسے جموں میں جانا کہ جہاں پہ مطلب یہ ویمن اونلی جم بنا رہے ہیں, مطلب مین کا ہے ایک جم بالکل سائٹ پہ علیحدہ ہوگا, وہ علیحدہ ہے, وہ مردوں کے لیے. فیمیل جم جو ہے نا وہ بالکل 1200 اسکوائر فیٹ پہ علیحدہ جم ہوگا, اس کی انٹرنس بھی علیحدہ ہوگا. اور اسی چیز کے اوپر آپ کوئی مثال قائم کریں اس چیز کی کہ ایک ایسا جم انوائرمنٹ بنائے جہاں میوزک بھی نہیں ہے, خواتین کا اپنا سسٹم ہے. میوزک کے اوپر میں بات کر لوں, کیونکہ وہ آج کل جو ہے نا اس کا بہت زیادہ ہمیں نا لوگوں کی طرف سے ایک ریزسٹنس آ رہی ہوتی ہے, تو اس میں مطلب یہی ہے کہ لیکن اب تو یہ بہتر ہو گیا ہے کہ لوگ ہیڈ فونس اپنے اس میں کر لیتے ہیں نا. تو ہم وہی کہتے ہیں کہ جو بھی, کیونکہ ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اب لوگ زیادہ جو ہے وہ خود ہی مطلب انہوں نے اب کوئی لیکچر سن رہا ہے. ایگزیکٹلی, میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو بھی جم میں لوگ آ رہے ہیں, آپ اپنی اپنی ڈیوائسز ساتھ لیں, آپ نے جو لگانا لگائیں, لیکن ایک پورا انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک خاص سائڈ کا نہ بنائیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو شاید نہ کرنا چاہ رہے ہوں. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اس میں یہی ہے کہ یہ جو اپنا جو ہے ہینڈز فری بالکل اپنے سنو, کسی نے اگر لیکچر سننا ہے, قرآن سننا ہے, تاکہ وہ باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہو نا. تو ہمارے یہاں تو کلچر بھی یہ ہے نا کہ اتنا وہ بلاسٹنگ لگایا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے پارٹنر سے بات بھی نہیں کر سکتے, نوائز پولوشن بہت زیادہ ہے, لاؤڈ یو نو. اور دوسری بات یہ, میں ایک کوٹ پڑھا تھا یار سبحان اللہ, جس میں وہ تھا کہ اٹ از اے شیم فار اے مین ٹو گرو اولڈ وداؤٹ نوئنگ واٹ ہز باڈی از کیپیبل آف. اللہ اکبر, واہ. یعنی ایک انسان بوڑھا ہو جائے اور پتہ نہ چلے میری باڈی کس چیز کے کیپیبل تھی اور میں نے آج تک اپنے فل پوٹینشیل کو اچیو ہی نہیں, یہ عیب ہے واللہ, عیب ہے. جم سے ریلیٹڈ ایک چیز میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی کہ ایک بندے نے ڈمبلز پکڑے ہوئے اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ فیلنگ لیے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں گے. کتنی افسوس کی بات ہے. I can relate to this. ٹھیک ہے, تو اب میں جب دیکھ رہا تھا نا کہ مطلب یہ کہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہو, اپنے آپ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہو, اور پھر جب آپ وہ کر لیتے ہو, آپ کا ورک آؤٹ کمپلیٹ ہو گیا, ایک آپ کو ایک احساس ہوتا ہے اچیومنٹ کا کہ یار میں نے کچھ کیا, اور ڈیلی بیسس پہ, تو وہ ایک بڑا نا میں یہ سمجھتا ہوں میری پرسنالٹی میں نا جم نے بڑا رول پلے کیا ہے ان دس ریگارڈ. مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی جب ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آج فار ایگزامپل اف آئی ہیو اے لیگس ڈے, میں پراپر اس کے لیے پلان کرتا ہوں, یعنی یار آج لیگس ڈے ہے, یار اتنا ویٹ اٹھانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جم جو ہے نا آپ کو ڈسپلن بھی سکھاتا ہے کہ یار آپ نے جو اپنے گولز اچیو کرنا ہے نا اس کے بغیر آپ نے جانا نہیں. اور آپ دیکھیں گے جب آپ وہ ریپس کر لیتے ہیں, اپنی فل ایکسرسائز کر لیتے ہیں, واٹ ایور یو ہیو پلانڈ, پھر جب آپ باہر جا رہے ہوتے ہیں یو آر ہیپی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ٹینشن ہے, جو انگزائٹی ہے, اس قسم کے جو سارے غصہ وغیرہ نا وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے جب آپ جم جاتے ہو اور جب واپس آ رہے ہوتے ہو. اور میں اس میں ایک چیز ایڈ بھی کروں گا کہ میں نے بھی کافی سے جم کیا ہے, لیکن میں نے جو کانفیڈنس بلڈنگ میوچل اسپورٹس میں دیکھی ہے نا, میں آپ کو صحیح بتاؤں, اپنی ہر بندے کی پرسنل نیچر ہے کہ جس میں فار ایگزامپل ڈٹرمنیشن جتنی انٹریکٹیو اسپورٹس میں بڑھتی ہے نا, کہ یار میں ہار رہا ہوں, میں نے واپس پوائنٹس لینے ہیں, میں نے اینڈ آئی کین ڈو اٹ. یعنی برو ان جم یو ار دی اونلی اپوننٹ, یعنی آپ اپنے آپ کو جو ہے نا دیکھ رہے ہو. آپ کی دونوں کی نا باتیں ٹھیک ہے, اٹ ڈیپینڈس کہ آپ دیکھو پہلے سے پلان کرتے ہو, دا سیم پلاننگ از گوئنگ آن ہیئر بٹ ڈفرنٹ طریقے سے. خیر ڈائیورسٹی ہے جی ہر انسان کی اپنی بہتری. جیسے باڈی میں آپ بتا رہے تھے کچھ باڈیز جو ہیں وہ ہارڈ گینر ہیں, لو بالکل ڈفرنٹ, تو ہر انسان ڈفرنٹ ہے. جو ہے نا سم پیپل لو ٹو یعنی اکیلے اپنے جم کرنا, برو وہاں پہ بھی کمپٹیشن ہوتا ہے, وہ اپنے نفس کے ساتھ ہے. نہیں وہاں پہ بھی کمپٹیشن ہوتا ہے برو جم میں. آپ کو پتا وہ یعنی دوسرے بھی تو باڈی بلڈرز ہیں, وہ بھی تو اٹھا رہے ہیں, دوست احباب ہیں, تو آپ کمپٹیشن تو چل رہا ہوتا ہے اس حوالے سے. چلیں اس میں شامل کر لیتے ہیں, یہ ایک پوائنٹ ان کا ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے ناظرین, اسی پوائنٹ پہ ہم وقفہ نہیں لیں گے انشاءاللہ, آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اپنی بات پہ. سو سلیپ ہم نے کہا, جم کی بات کی, ڈائٹ کی بھی بات کی, چوتھی چیز آپ نے کہا اسٹریس مینجمنٹ کے لیے تو قرآن ترجمے سے پڑھیں. اکثر انگزائٹی کے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے ڈر لگنے لگا ہے, مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو اب انگزائٹی نے ڈرا دیا, اب ڈرانے کو ڈائریکشن دینی ہے. چھوٹے خوف کو بڑا خوف ختم کرتا ہے, اور سب سے بڑا خوف کیا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور جیسے جیسے آپ اسی کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. غافلوں کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں, جن کے دلوں پہ جو ہے مہر لگ چکی ہے ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں, ان کو کیا ملے گا. لیکن جو ڈر گیا ہے نا, جس کو ڈر لگتا ہے, جس کے اندر احساس ہے, انگزائٹی اپنے اس پریشانی کو چینلائز کرنے کا نام ہے کہ اس کو جب آپ چینلائز کر لیتے ہو تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہو اس بیماری سے.
انہی کہ موت کا ڈر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو, تو ویسے یاد نہیں ہوتی تو پھر بیماری کی شکل میں اللہ یاد کروا دیتا ہے. اور موت تو جو ہے نا زندگی کی حفاظت کرتی ہے. وقت سے پہلے تو موت آ ہی نہیں سکتی, وقت کے بعد زندگی ٹھہر نہیں سکتی. تو جس چیز کو ہم بدل نہیں سکتے اس کے بارے میں سوچ سوچ کے ہم اپنی حالت کو کیوں اتنا بدل دیتے ہیں. تو بیسٹ ٹائم ہے عبادت کا, قرآن پڑھنے کا, کیونکہ آپ کو ایک ایک آیت جا کے ہٹ کرے گی, آپ کو وہ آپ کے دل تک جائے گی. وہ راحت جو تمہیں سلا رہی ہے اس سے وہ تکلیف بہتر ہے جو تمہیں جگا رہی ہے. یہ حقیقت ایسی ہے. اور جیسی ہی انگزائٹی کو آپ چینلائز کر لیتے ہو, ہیلپ لو, سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ, لیکن ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک بک آف گائیڈنس ہے بہترین, آپ کے سامنے ہے سب کچھ, پڑھنا شروع کرو. اور یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ کا ذکر ہے. اچھا ویسے ہی جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یعنی جب بندہ پریشان ہوتا ہے اور مصیبت میں ہوتا ہے, بیماری میں ہوتا ہے, تو اللہ تب یاد آتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں بھی اس پارٹ آف دا وزڈم کہ اللہ تعالیٰ نا بندے سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ بندہ ویسے ہی جب سیدھے راستے پہ نہیں آ رہا ہوتا تو ہی افلکٹس دیٹ پرسن ود ڈیزیز اور سکنس اور یہ وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں واپس لانے کے لیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون. ہی وجہ لعلهم يرجعون جو ہے نا اصل مقصد یہ. اور یہ جو ایون موت کا خوف ہے نا, اگر تو یہ انسان کو لیزی اور پیرالائز اور لیتھارجک کر رہا ہے تو پھر یہ نیگیٹو اس میں جا رہا ہے. لیکن اگر یہ آپ کو انرجی دے اور موٹیویٹ کرے ٹو ورک فار دا ہیئر آفٹر, تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. تو آئی تھنک موت کا خوف بالکل انسان کو بٹھانا دے کہ مجھے تو موت سے ڈر لگتا ہے اور سارا, رادر دس ایموشن شوڈ ایکٹیویٹ یو ٹو ورک ہارڈر اینڈ ہارڈر فار یور آخرہ انشاءاللہ. اور یہ بڑی پازیٹیو انرجی میں کنورٹ